رسول بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا أمة بعد أمته وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تفتن فتن كالليل المظلم قطعها يصبح الرجل مؤمنا ويمسي فيها كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آج کی اس محفل اور مجلس کے اندر جہاں ختم قرآن ہوا، بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ 2 حفاظ کرام نے آپ کے ہاں ختم سنایا بڑے بہترین انداز میں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہاں سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات نے آخر تک جم کر سنا روزانہ کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. برادران اسلام، مسئلہ ہے عمل کا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہمیشگی ہو اور استقامت ہو، اخلاص کے ساتھ ہو. مسلم شریف کی ایک حدیث کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جو سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے راستے میں ان کو تیز آندھی اور ہوا نے گھیرا اور ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی. وہ پناہ لینے کے لیے کسی غار کے اندر چلے گئے کہ بارش رک جائے، پھر ہم اپنا سفر آگے جاری رکھیں. جب غار کے اندر پہنچے تو اوپر سے پہاڑ کی چٹان کوئی لڑکتی ہوئی آ کر غار کے دانے پر، غار کے منہ پر آ کر گر گئی، جس سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. جیسے کہ عموماً بارش کے موقع پر سلائڈنگ ہوتی ہے، پتھر گرتے ہیں اوپر سے، تو راستہ بند ہو گیا. تینوں نے مل کر زور لگایا، پتھر کی چٹان ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. آپس میں مشورہ ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے سامنے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے سوا یہاں کوئی اور نجات دینے والا نہیں، اور اپنے ایسے عمل کے ذریعے سے دعا کریں جو ہم نے زندگی میں صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے دعا شروع کیا، اللہ میں چرواہا تھا، مزدور تھا، بکریاں چراتا تھا. میرا معمول یہ تھا کہ صبح بکریاں لے جاتا، شام کو گھر لوٹتا، پھر ان بکریوں کا دودھ نکالتا. سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا، وہ پی لیتے، جو بچ جاتا میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا. جب تک ماں باپ دودھ نہیں پیتے تھے میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو ذرا میں اور آپ بھی اپنے گریبان اور اپنے حال پہ نظر کریں. کیا میرا اور آپ کا ماں باپ کے ساتھ یہی رویہ ہے، یہی سلوک ہے؟ اگرچہ وعید بھی اس پر موجود ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا جس پر اس نے اپنی بخشش نہ کرائی ہو تو بڑا بدبخت اور محروم شخص ہوگا وہ. اور جس آدمی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر جنت نہ گیا تو وہ بھی بڑا محروم اور بدبخت انسان. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ ایک دن میں واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی اور میں شام کو دیر لوٹا، اور جب میں گھر پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، نیند میں چلے گئے تھے. تو میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور ماں باپ کے سرانے پہنچا، وہ گہری نیند میں تھے. ان کو اٹھانا میں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ ان کو بیدار کروں، تو میں دودھ لے کر ان کے سامنے کھڑا رہا.
دوسری طرف میرے بچے چیختے رہے اور دودھ کا مطالبہ کرتے رہے بھوک کی وجہ سے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ جب تک ماں باپ کو دودھ نہ پیش کروں اس سے پہلے میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا۔ تو رات کا ایک حصہ گزر گیا، میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اٹھ کر دودھ پیا اور میں نے اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ ماں باپ کی خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے اور تجھے راضی کرنے کے لیے کی ہے، تیرا حکم سمجھ کے کی ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ فرماتے ہیں اس آدمی کی یہ دعا کرنا ہی تھی، اللہ کی طرف سے فوراً مدد آئی اور وہ چٹان تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی۔ سبحان اللہ ماشاء اور یاد رکھو مسلمانوں، ماء باپ کی خدمت وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے فوراً دعائیں قبول ہوتی ہیں، سبحان اللہ اس میں دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ لیکن یہ کر کے دیکھیں، ہم ماں باپ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی فوراً مدد آئے گی۔ اور لیکن اب بھی باہر سے روشنی تو آ رہی تھی لیکن نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ پھر دوسرے ساتھی نے دعا کی، اس کی دعا یہ تھی، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور نے آ کر مزدوری کی تھی، اس کی مزدوری بنتی تھی چند کلو جو کے یا گندم کے، تو میں نے اس کو پیش کیے تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ نے مجھ سے اس سے زیادہ کا وعدہ کیا تھا، یہ کم دے رہے ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، اتنے کا ہی وعدہ تھا اور میرے پاس اتنا ہی گندم تھی اور اس سے زیادہ نہیں تھی، اگر زیادہ ہوتی میں اس کو دے دیتا۔ تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ کچھ ہوتے ہیں نا مزدور کو غصہ آ جاتا ہے بات بات پر، وہ چلا گیا ناراض ہو کر۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے یہ گندم کو میں نے رکھا، انتظار کیا وہ نہ آیا، اور میں اس کا گھر بھی نہیں جانتا تھا کہاں وہ رہتا ہے۔ ایک عرصہ گزر گیا تو میں نے سوچا اس کی گندم رکھے خراب ہو جائے گی، تو میں نے اس کو فصل کر دیا، کاشت کر دیا زمین میں، اور کھیتی نکل آئی، اور اللہ کے فضل سے 100 نکل آتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی گندم زیادہ ہو گئی۔ پھر میں نے کچھ بیچ کر بکریاں خرید لی اس کے نام پر، اور وہ بکریاں بڑھتی رہیں اور کچھ 1-2 گائے بھی خرید لی، یعنی ایک پورا ریوڑ سا بن گیا اس مزدور کی مزدوری کے گندم سے۔ اور حلال کے چند دانے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ جو ہم آج کثرت کے پیچھے پڑے ہوئے نا کہ زیادہ ہوگا تب ہم کامیاب ہوں گے، جس کے لیے ہم حرص و ہوس کی دنیا میں بستے ہیں اور اپنے آپ کو دن رات تھکاتے ہیں کہ یہاں سے بھی آ جائے، وہاں سے بھی آ جائے، بس کہیں سے میں دوسروں سے زیادہ بن جاؤں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، تھوڑی چیز ہو اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ کام نکال دے تو اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ آمدنی تھوڑی سی ہو، کام زیادہ چل رہے ہوں تو یہ برکت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اس مزدور کی مزدوری نے برکت کر دی۔ ایک عرصے کے بعد دوبارہ لوٹ کر آیا، پوچھتے پوچھتے میرے گھر پہنچا اور مجھ سے آ کر مخاطب ہو کر غصے میں کہنے لگا، ارے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، میرا حق مجھے دے دو۔ آپ کون؟ کہا میں فلاں مزدور، فلاں وقت میں آپ کے سامنے میں نے کام کیا تھا اور آپ نے میری مزدوری نہیں دی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے مزدوری کی تھی واقعتاً، چلو میرے ساتھ۔ اور اس کو میں لے کر گیا، میں نے کہا یہ جتنی بکریاں یہ ساری تیری ہیں، اور یہ گائے ہیں وغیرہ یہ بھی تیرے ہیں، اور یہ گندم کی بوریاں یہ بھی تیری ہیں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگا، ایک تو میری مزدوری نہیں دیتے ہو، آگے سے مذاق کرتے ہو میرے ساتھ، اللہ سے ڈرو، میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ سارا آپ کا ہی ہے، آپ کے اس چند سیر گندم سے میں نے یہ سارا کچھ کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کی امانت کو ضائع ہونے سے میں نے بچا لیا، تو یہ سارا آپ کا لے جائے۔ اور وہ بندہ خدا خوشی خوشی سے وہ سارا کچھ لے گیا، اور مجھے بڑا اطمینان ہوا، خوشی ہوئی کہ ایک حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ سبحان اے میرے رب، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ سبحان تو فرماتے ہیں وہ چٹان پیچھے ہٹی اور راستہ کچھ بن گیا، لیکن اب بھی ہم نکل نہیں سکتے تھے، زیادہ وہ راستہ بند تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رزق حلال کھانے کمانے والا جب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ سبق ملا کہ جب کوئی آدمی کسی امانت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ امانت دار کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی ماتحت کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں کہ اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کا پورا حق ادا کرتے ہیں، تو اللہ کی مدد کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا حق دبا کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا مال بڑھ جائے گا، جس طرح زکوٰۃ روکنے والا شخص غریبوں کا حق روکتا ہے، صدقات و خیرات روکنے والا شخص
غربا اور مساکین کے حق کو روک کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اپنے مال کو بڑھا لیا، حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی بھول کے اندر ہے۔ اللہ کے نام پہ لگانا سیکھیں، اللہ کے نام پر لٹانا سیکھیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہزاروں کو کروڑوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تیسرے شخص نے دعا کی، میری نوجوان نسل، میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں اکثر، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا درس عبرت ہے۔ اس شخص نے دعا یہ کی، یا اللہ میرے پاس زندگی میں ایک ہی عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں تیری رضا کے لیے کیا ہے، اگر وہ تیرے ہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ وہ عمل یہ تھا کہ میں اپنے چچا زاد بہن پر گرویدہ ہو گیا تھا، اسے دل دے بیٹھا۔ انسانی فطرت کے اندر محبت کا عنصر پایا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہ اٹک جاتا ہے دل، اس لیے کہتے ہیں حلال میں اس کو اٹکایا کرو، حرام کے اندر نہیں۔ تو کہا میں اپنی چچا زاد بہن کے اوپر عشق کر بیٹھا اور میں اسے منتیں کرتا تھا حرام کام کے لیے، لیکن وہ کہتی تھی کہ میرے باپ کے پاس چلے جاؤ، اس سے میرا ہاتھ مانگ لو، نکاح کر لو، جائز طریقے سے میں آپ کے ساتھ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ناجائز نہیں کروں گی۔ کرتے کراتے یہ ہمارا معاملہ چلتا رہا، میں اسے مجبور کرتا رہا، وہ انکار کرتی رہی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اسے کسی پیسوں کی ضرورت ہوئی، مالی پریشانی ہوئی، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی ہے میرے بھائی، چچا زاد بھائی، آپ میری مدد کر دیں، میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں گی۔ تو میں نے آگے سے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے کہہ دیا، میری خواہش پوری کرو پھر میں آپ کو سارے پیسے دے دوں گا۔ تو وہ اتنی مجبور تھی کہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گئی چند پیسوں کے لیے۔ تو وہ جوان جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں، ذرا سوچیں کہ ہم کتنے بڑے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر کہتے ہیں میں اس کو مجبور کر کے لے آیا اور میں غلط ارادے سے اس کے قریب جب پہنچا تو وہ کپ کپانے لگی اور رونے لگی اور کہنے لگی میرے بھائی اللہ سے ڈرو، میری مہر کو مت توڑو، مجھے رسوا مت کرو۔ کہتے اس کو بس یہ کہنا تھا کہ بس مجھے خوف طاری ہو گیا اور میں کھڑا ہو گیا۔ اس کو پیسے بھی دے دیے اور میں نے کہا کہ میری بہن چلی جا، اگر تو عورت ہو کر اتنا اللہ سے ڈرتی ہے تو میں مرد ہو کر اللہ سے کیوں نہ ڈروں۔ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ مردانگی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کی بغاوت چھوڑ دی جائے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیا جائے۔ آج ہم اپنی غیرت پر تو مرد بن جاتے ہیں، لیکن دوسرے کی ماں بہن کی بیٹی کی عزت کو لوٹتے ہوئے وہاں ہمیں غیرت یاد نہیں آتی، وہاں اللہ کا حکم یاد نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں بس میں نے اس کو رخصت کر دیا اور میں نے اس دن سے گناہ سے توبہ کر لی، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے دعا کی وہ پتھر کی چٹان لڑکتی ہوئی دور جا کے گری۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب جوان آدمی اپنے رب کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مدد ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ بند گلیوں میں اسے راستے مل جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں سے راستے دکھا دیتا ہے کہ جہاں سے نکلنا ممکن بھی نہیں ہوتا۔ خود اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پال لیتا ہے، اللہ ایسی جگہوں سے اسے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا کر کو تو دیکھیں اللہ کے سامنے۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میں نے یہ عمل کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ جب آدمی اخلاص سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ کی مدد فوراً اترتی ہے۔ میں نے اور آپ نے 23 دن ایک عمل کیا ہے جسے روزے کا عمل کہا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ روزے کے اندر پورا اخلاص ہوتا ہے۔ آدمی ظاہری طور پر پتہ نہیں چلتا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں، وہ اس آدمی کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو روزہ ہے، کیونکہ کھانے سے پینے سے خواہشات پوری کرنے سے انسان رک جاتا ہے۔ تو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک رکا رہتا ہے۔ یہ عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ سامنے کھانا ہوتا ہے نہیں کھاتا، پانی رکھا ہوتا ہے نہیں پیتا، بیوی ہوتی ہے خواہش پوری نہیں کرتا، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ عمل اتنا اخلاص والا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ عمل میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ تو یہ عمل بھی ہمارا اخلاص والا عمل ہے، اسی لیے حدیث میں فرمایا روزے دار کی ہر دن دعا قبول ہوتی ہے،
کیوں؟ پیچھے مہر اخلاص کی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ افطاری کے وقت ہاتھ اٹھا کے رب کے سامنے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت کی خوشی جب وہ سارے دن کی بھوک پیاس کو مٹا کر افطاری کر لیتا ہے، اور دوسرا جب جنت کے اندر فیصلہ فرمایا جائے گا کہ روزہ داروں کے لیے ایک جنت کا خاص دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے اور ہنسی خوشی داخل ہوں گے۔ تو یہ عمل بھی اللہ کے لیے، رضا کے لیے ہم نے کیا، لیکن اپنے اس عمل کو باقی رکھنا ہے، اس عمل کے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے سامنے مانگنا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتیں گزر رہی ہیں، 23 کی شب گزر گئی، کل 25، 27 اور 29 کی 3 راتیں باقی ہیں۔ اس میں قیام کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیلۃ القدر میں کھڑے ہو جانا، 2-4 رکعتیں نفل پڑھ لینا، صلاۃ التوبہ پڑھ لینا، صلاۃ الحاجت پڑھ لینا اور اپنے رب کے سامنے دعا کرنا، یہ لیلۃ القدر میں ثواب شمار ہوگا۔ قرآن مجید کھول کر تلاوت کرنا جتنا ہو سکے، کچھ نہ کچھ اپنے جیب سے صدقہ کر دینا جتنا ہو سکے۔ یہ عمل اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر آخری عشرے میں کرتے رہیں گے، یہ ہمارا ثواب لیلۃ القدر کا ثواب لکھا جائے سے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب مقدس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات، وہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کوئی 83 برس کی عمر بنتی ہے، یعنی ایک آدمی 83 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہے، کوئی اور عمل نہ کرے، اس کا ثواب جتنا ملے گا اس شخص کو جو شب قدر میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرے گا، اس کا ثواب اس کے برابر ہوگا۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی، اور یاد رکھیں صحابہ جیسے میرے بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، صحابہ کا ترانہ، اے کاش ہم صحابہ کی عظمت کو جانتے ہوتے۔ عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے اوپر حریص تھے۔ فتح مکہ پر جو مسلمان ہوئے تھے صحابہ کرام، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، ان کو ہمیشہ یہ حسرت ہوتی تھی کہ ہم پہلے کیوں مسلمان نہیں ہوئے۔ بلال ہمارا غلام تو وہ ہم سے آگے چلا گیا، اور فلاں ہم سے آگے چلے گئے، تو وہ ہر جہاد میں شریک ہوتے تھے، ہر عمل کو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے ہمیں موقع ملا رمضان، تو اس میں ہم ہر عمل کرنے کی کوشش کریں، صدقہ بھی کریں، تلاوت بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، خیر خواہی بھی کریں، مسلمانوں کی عید کی خوشیوں میں بھی شریک کریں، اپنے محلے کے غریبوں کو ڈھونڈیں اور ان کے پاس عید کی عیدی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں، ہر عمل کرنے کی کوشش۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مقدس صحابہ ہیں۔ حضور کے زمانے میں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور صحبت پائی ہو، ان کی مثال اور ان کا مقابلہ کسی شخصیت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وہ صحابہ تھے، بڑا اونچا درجہ اور رتبہ ملا تھا ان کو۔ تو کسی جنگ کے موقع پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفت و شنود کر رہے تھے کہ فلاں کو دیکھو کیسے جنگ کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھنڈا دے رہے ہیں۔ غالباً یرموک کی لڑائی تھی۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، فرمایا کہ ہاں، جس وقت تم حضور کی دشمنی میں آگے تھے، یہ لوگ ایمان کے اندر آگے تھے، وہ تم سے حساب میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ آج ان کو یہ مرتبہ ہے کہ غلام ہو کر سالار بنے ہوئے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، عمل میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ صحابہ کرام کا ایک وصف تھا خاص۔ غریب قسم کے صحابہ کرام تشریف لائے حضور کے پاس، یا رسول اللہ، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم دن رات شریک ہوتے ہیں اعمال کے اندر، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ یہ مالدار لوگ صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور یہ ہم سے عمل میں آگے بڑھ گئے ہیں، تو لہٰذا کوئی ایسا عمل ہمیں بھی بتا دیجیے تاکہ ہم ان کے برابر ہو جائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات ارشاد فرمائیں کہ صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو، چوتھے کلمے کا ورد بتائے یہ پڑھا کرو، تم صدقہ کرنے والوں کے برابر تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے شروع کیا۔ جب ان صحابہ کو پتہ چلا جو مالدار تھے، تو انہوں نے بھی یہ وظائف شروع کر دیے۔
بلال اگر ماحول تو انہوں نے بھی شروع کیا. صحابہ کرام کو پھر افسوس ہوا کہ یا رسول اللہ وہ تو یہی عمل بھی کر رہے ہیں، مال بھی صدقات کر رہے ہیں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل جسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو صحابہ کرام کا وصف کیا تھا؟ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ایک دن بیان فرمایا، اور بیان میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 100 سال تک مسلسل جہاد بھی کرتا رہا گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر، رات کو تہجد بھی پڑھتا رہا، دن بھر روزہ بھی رکھتا رہا. صحابہ کرام کو بڑا رشک ہونے لگا. اتنے عرصے تک وہ جہاد بھی کرتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے اور صدقات بھی کرتا رہے، تو اس پر بڑا رشک آنے لگا. تو کاش ہماری عمر بھی اتنی لمبی ہوتی کہ ہم 100 سال تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے. تو یہ رشک کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر یہ رات کی جو فضیلت ارشاد فرمائی کہ وہ 100 سال کا مجاہد تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اگر تم لیلۃ القدر کے اندر قیام کر کے ایک رات میں قیام کر کے جو ثواب حاصل کر سکتے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو اس لیے بھائیوں گزارش ہے جتنے بقیہ ایام رمضان کے ان کی قدر کر لیں، قرآن حکیم کی قدر کر لیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کی کوشش کریں. اور یہ قرآن ہمارے لیے ہی اترا ہے اور ہمارے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. تو اس لیے اس کی جتنی ہم قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا زندگی کے اندر ہماری تبدیلی لائیں گے، اور جس قدر ہم قرآن سے قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں نور عطا فرمائے گا. آج المیہ یہ ہے، پریشانیاں یہی ہے، مصائب اور مصیبتیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ ہم قرآن سے، دین سے، دینداروں سے دور ہیں. تو دینداروں سے قریب ہو جائیں، دین والوں سے قریب ہو جائیں، قرآن کے قریب ہو جائیں. یہی مسجد، یہی مدارس کا ماحول ہے. علماء کی صحبت ہے، علماء کی مجلسیں ہیں، ان کے اندر بیٹھیں اور ان کی خدمت کرنے والے بن جائیں. آج ہر شخص کے زبان پر شکوہ ہوتا ہے کہ ہائے رے مہنگائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن کبھی کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا ہے کہ آپ کا گھر کیسے چل رہا ہے؟ کبھی کسی حافظ صاحب سے بھی پوچھ لیا ہے کہ آپ کی گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ یقین جانیں اگر امت کے اندر یہ احساس ختم ہو جائے گا تو پھر آنے والی نسلوں کی دین پر جو ہے ہمیں خدشہ ہے کہ شاید وہ دیندار پیدا ہوں. تو اس لیے اپنی آنے والی نسلوں کی اگر ہم بقا چاہتے ہیں تو ان علم والوں پر خرچ کرنا شروع کر دیں. ہمیں دیکھو دور کے لیے فضائل سنائے جاتے ہیں، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، برما کے اندر، یقیناً لوگ اس چیز کے محتاج ہیں، وہاں بھیجنا چاہیے. لیکن کبھی اپنے مظلوموں کا ہم نے حال پوچھا ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے جو مسجد کے اندر نماز پڑھانے والے امام صاحب ہیں، کبھی اس کے حالات پوچھے ہیں آپ نے کہ آپ کے اوپر وہی حالات تو نہیں گزر رہے جو فلسطینیوں پر گزر رہے ہیں؟ اور یقیناً ایسے لوگ ہیں سفید پوشی کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، حالات جس طرح بھی اللہ کے سامنے صبر کر جاتے ہیں. ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے ان بھائیوں تک پہنچیں. مدارس کی کیا حالت ہے؟ اللہ معاف کرے، اس دفعہ رمضان کے اندر جہاں جہاں مدرسے والے جا رہے ہیں کہ بالکل ٹھپ جواب مل رہا ہے یہی کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں. جو آپ کے 3 وقت بچوں کو کھانا کھلا کر دین کی تعلیم سکھا رہے ہیں ان مدرسے والوں کے پاس سالانہ خرچے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم مسلمان اس کا احساس بھی نہیں کرتے. تو اس لیے جہاں ہم دین کے اور شعبوں کے اندر کام کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، صدقہ فطر دینے کو، تو اسی طرح ان مدارس کا تعاون کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ بنتا ہے. ان سفید پوش علماء کی مدد کرنا بھی ہمارا اسلامی فریضہ بنتا ہے. تو اس کے لیے سارے بھائی دل کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ عزم کر لیں کہ جس طرح ہم خود دیندار بنیں گے دوسروں کو دین پر لانے کے لیے دینی مدارس اور مراکز کا تعاون کریں گے کوشش انشاءاللہ. جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آگے مزید بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عید جوں قریب آ رہی ہے، ہمارے لیے مزید امتحان آ رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں. تو اس لیے بقیہ جتنی بھی ایام اور راتیں رہ گئی ہیں ان میں ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی عبادت دکھائیں. اے جوانوں، اپنی عبادت اپنے رب کے سامنے پیش کریں، اپنا عمل اللہ کے سامنے دکھائیں. فلیتنافس المتنافسون، حرص کرنے والے اس چیز میں حرص کریں کہ دوسروں سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں. جنہوں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا عید کی نماز میں جانے سے پہلے ادا کر لیں. فی کس 250 سے لے کر 300 احتیاطاً رکھا گیا ہے کہ یہ صدقہ فطر ہے، کم از کم. زیادہ کے اعتبار سے آپ جتنا دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اور اسی طرح
حفاظ کرام جنہوں نے قرآن سنایا، ان کی خدمت کرنا بھی آپ کے ذمہ لازم ہے۔ جس قدر ہو سکے اس پر کوئی تعاون نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے قرآن کا، اور نہ ہی کوئی چیز قرآن کا بدلہ ہو سکتی ہے۔ جتنا دل چاہے دل کی خوشی کے ساتھ آپ ان کو دے دیں، انشاءاللہ یہ ثواب ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔